بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ صحیح البخاری کتاب العلم باب الحیاء فی العلم، یعنی علم میں شرمانا۔ حدیث سے پہلے لکھا ہے، اور مجاہد کہتے تھے، شرم کرنے والا علم نہیں سیکھتا اور نہ ہی متکبر۔ اور حضرت عائشہ کہتی تھیں، اچھی عورتیں تو انصاری عورتیں ہیں، انہیں شرم اس بات سے نہیں روکتی کہ وہ دین سیکھیں اور سمجھیں۔ حدیث نمبر 130۔ حضرت زینب بنت ام سلمہ سے روایت ہے، انہوں نے اپنی ماں حضرت ام سلمہ سے روایت کی، وہ کہتی تھیں کہ حضرت ام سلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ حق بات سے نہیں شرماتا، کیا عورت پر بھی غسل واجب ہے جب اسے احتلام ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب پانی دیکھے۔ اس پر حضرت ام سلمہ نے ڈھانک لیا، یعنی اپنا منہ، اور کہا، یا رسول اللہ، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ فرمایا، ہاں، تورے بعد یمینوں کے تیرا بھلا ہو، کس وجہ سے اس کا بچہ اس سے مشابہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اس باب کی حدیث نمبر 131 حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے، اور وہ مسلمان کی مثال ہے، مجھے بتلاؤ کہ وہ کیا درخت ہے؟ اس پر لوگ بیابان کے درختوں میں تلاش کرنے لگے اور میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور ہے۔ حضرت عبداللہ کہتے تھے، میں شرمایا۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ ہی ہمیں یہ بتلائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کھجور ہے۔ حضرت عبداللہ کہتے تھے، میں نے اپنے باپ سے بیان کیا جو میرے دل میں آیا تھا، تو انہوں نے کہا، تم نے یہ کہہ دیا ہوتا تو یہ بات مجھ کو زیادہ پسندیدہ ہوتی اس سے کہ میرے لیے یہ ہو۔ ان احادیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ حیا جو اس وجہ سے ایمان کا جز قرار دی گئی تھی کہ وہ انسان کو بدیوں سے روکتی ہے، اس باب میں اس لیے معیوب قرار دی گئی ہے کہ وہ بعض وقت تحصیل علم میں مانع ہوتی ہے، خاص کر عورتوں کے لیے کہ وہ شریعت کے ان امور کے معلوم کرنے میں بہت شرماتی ہیں جن کا تعلق جنس اناث کے ساتھ خصوصیت سے ہے۔ مدینہ کی عورتیں بوجہ تعلیم یافتہ قوموں سے تعلقات رکھنے کے آزاد طبع واقع ہوئی تھیں، اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کی تعریف کی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عموماً ایسے سوالوں کے جواب اشارہ و کنایہ سے دیا کرتے تھے، جیسا کہ یہاں بھی اشارہ سے دیا ہے۔ پانی کا لفظ جو آپ نے اختیار کیا تو وہ اس لیے کہ بعض وقت احتلام میں کچھ نہیں نکلتا، تو ایسی حالت میں نہانا ضروری نہیں۔ حضرت ام سلمہ جواب کا مفہوم سمجھ کر کچھ شرما گئیں اور چہرہ ڈھانپ لیا۔ توربت یمینوں کے یہ الفاظ اپنے ظاہری معنوں میں نہیں، بلکہ ان سے مراد اس اضطراب کا اظہار ہے جو بعض وقت انسان ایسے موقع پر محسوس کرتا ہے، اور یہ ہلکی سی توبیح کا بھی رنگ رکھتے ہیں۔ دعا یا بد دعا کے معنوں میں یہ فقرہ استعمال نہیں ہوتا، البتہ تحریص و تقریب کے موقع پر استعمال ہوتا ہے۔ امام بخاری نے مذکورہ بالا باب کے لیے ایسی حدیث انتخاب کی ہے جو نہایت خوبی سے بتلاتی ہے کہ کہاں تک حیا کرنا جائز ہے۔ حیا کی حد کے اندر رہتے ہوئے بھی انسان اپنے مافی و ضمیر کو ایسے پیرایا میں ادا کر سکتا ہے جو معنی حیا نہیں۔ یہاں ہمیں 39واں ادب سکھلایا ہے۔ حدیث نمبر 131 لا کر یہ بتلایا ہے کہ بعض وقت انسان سچی بات کے اظہار سے بھی شرماتا ہے جس کا تعلق در حقیقت کسی ایسے سبب سے نہیں ہوتا جو شرم کا تقاضا کرے۔ یہ حدیث پہلے بھی آ چکی ہے، مگر یہاں بوجہ باب کی مناسبت کے تفصیل سے بیان کی گئی ہے۔
حضرت عمر نے اپنے بیٹے کی اس شرم کو ناپسند کیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔